اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوٹتے ہوئے وادی القریٰ کا رخ کیا۔ وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام کے غلام تھے مدعم نام کر کے، وہ نبی علیہ السلام کی سواری پر کجاوا کس رہے تھے، سواری کو تیار کر رہے تھے۔ اسی درمیان فجاءہ سہم عائر، اسی درمیان ایک اجنبی تیر کہیں سے آیا، پتہ نہیں کس نے مارا۔ وہ اجنبی تیر آیا اور ان کو اس غلام کو لگا جو نبی علیہ السلام کی سواری تیار کر رہا تھا، اور بیچارہ وہ فوراً وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ لوگوں نے بولنا شروع کیا، ہنیئن لہو شہادہ، ہنیئن لہو شہادہ، کہ اس کو شہادت مبارک ہو، اس کو شہادت مبارک ہو، یا بعض روایتوں میں ہنیئن لہو جنہ، جنت اس کو مبارک ہو۔ یہ تو نبی علیہ السلام کا غلام تھا اور نبی علیہ السلام کی سواری تیار کرتے ہوئے اسی درمیان اس کی موت آئی ہے ایک اجنبی تیر کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ یہ شخص کیا ہے، جنتی ہے، اس کو یہ شہادت کی موت اس نے پایا۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ لگا تو آپ نے فرمایا کلا، آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ان الشمل التي قد غلها یوم خیبر لم تصبها المقاسم تشتعل علیہ نارا۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے خیبر کے دن جو مال غنیمت ہم نے حاصل کیا تھا، اس مال غنیمت سے ایک چادر چوری کر لی تھی، جس کی وجہ سے وہ چادر ان کے اوپر آگ بن کر کے بھڑک رہی ہے، وہ ان کے لیے ان کی قبر میں آگ بن جائے گی وہ چادر۔ تو یعنی جو لوگ جنت کی اور شہادت کے نعرے ان کے حق میں لگا رہے ہیں، یہ سب بند کرو۔ یہ کیا ہے، انہوں نے ایک چادر چوری کر لی تھی جس کی وجہ سے وہ چادر ان کے لیے آگ بن گئی ہے اور یا قبر میں بچ جانے والی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب صحابہ نے یہ چیز سنی تو لوگ گھبرا گئے کہ معاملہ اتنا عظیم ہے اور اس قدر احتیاط کی ہمیں ضرورت ہے، تو جو جس کے پاس کہیں سے کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز لے لیا تھا فوراً سب لا کر کے واپس کرنے لگے۔ ایک صاحب تو ایک جوتے کا جو چپل کا جو تسمہ ہوتا ہے، پٹا ہوتا ہے، وہ لے کر کے آئے، ایک یا دو انہوں نے واپس کیا۔ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات تھی کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، یہ اس کو لے لینے سے کیا حرج ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے شراک من نار، یہ جو لا کر واپس کر رہے ہو ایک تسمہ، ایک پٹا، یہ بھی جہنم کا ایک پٹا ہے جو تم نے واپس کر دیا ہے، اب تم بچ گئے۔ لیکن اگر تم نے واپس نہیں کیا ہوتا تو یہ جہنم میں تمہارے لے جانے کا سبب بن سکتا تھا۔ یہ جہنم کا ایک پٹا تم واپس کر رہے ہو، معمولی نہیں ہے بات۔ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پتہ چلا کہ عمومی جو مال ہوتے ہیں جس میں سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے، مال غنیمت وغیرہ دوسرے اس طرح کی چیز، اس میں سے چوری کرنا اور بغیر کسی حق کے اس میں سے لے لینا بغیر بتائے ہوئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کے آخرت کو خراب کر دینے والا ہے۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام کا غلام اور نبی علیہ السلام کی سواری تیار کرتے ہوئے جس کی موت ہوئی ہو، ظاہراً لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ شخص بس ڈائریکٹ جنتی ہے، یہ شخص بڑے درجے کا شہید ہے، لیکن ایک چادر کے چوری کر لینے کی وجہ سے مال غنیمت میں سے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں فٹ نہیں آ رہی ہیں، بلکہ وہی چادر اس کے لیے آگ بن کر کے بھڑکنے والی ہے اس کی قبر میں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رجل علی ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال کرکرہ یا او کرکرہ، کہ نبی علیہ السلام کے سامان وغیرہ کو سفر میں اٹھانے وغیرہ کے لیے ایک صاحب تھے، غلام تھے، ان کو کرکرہ یا کرکرہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا سفر میں سامان وغیرہ اٹھاتے تھے، خدمت آپ کی یہ بھی کرتے تھے، یعنی فمات،
ان کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی، ان کی موت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا فی النار، کیا فرمایا آپ نے؟ ہوا فی النار۔ یہ جو صاحب تھے جو نبی علیہ السلام کی خدمت کر رہے تھے، ان کی موت ہو گئی، تو لوگوں کو تو ظاہری میں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ نبی کے غلام ہیں اور بڑے مرتبے کے ہیں، ان کا تو مقام عالی ہی ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہوا فی النار، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ المستعان۔ اللہ المستعان نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم میں جانا ہے۔ لوگ گھبرا گئے، تعجب میں پڑ گئے، کیا بات ہے اللہ رسول کیوں ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا یہ بندہ؟ لوگ گئے ان کے سامان وغیرہ دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ انہوں نے ایک قد غل عباءۃ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک چادر کے عباء کہتے ہیں اس طرح کی کوئی کپڑے وغیرہ چادر کو، انہوں نے ایک چادر کی چوری کر لی تھی، جس کی وجہ سے جو لوگوں نے پایا کہ ان کے سامان میں موجود ہے جو انہوں نے چوری کر لی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ہوا فی النار، وہ کیا ہے؟ جہنم میں جانے والا ہے۔ تو معاملہ بہت ہی سنگین ہے، آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کے مال کے تعلق سے بڑا احتیاط برتے، کسی کا مال ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے ہرگز نہ کھائیں، کسی کے مال کے قریب بھی نہ ہو ناجائز طریقے سے، خاص طور سے وہ اموال جو عمومی اموال ہوتے ہیں، جس میں ساری پبلک کا حصہ ہوتا ہے، سارے پبلک کا حق ہوتا ہے، جو بجٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جو میزانیات اس طرح سے ہوتے ہیں، جو لوگوں کا جس میں عام حق ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے چیزوں کو کی مرمت کی جاتی ہے، راستوں وغیرہ کی یا دوسرے چیزوں کی، جس میں سب کا حق ہوتا ہے، آدمی کو کے تصرف میں دے دیا گیا کہ تم اس کو اس میں لگاؤ، تو بہت سارے لوگوں کی کیا فکر ہوتی ہے کہ کس طرح سے بجٹ میں سے زیادہ حصہ ہماری جیب میں آ جائے، ہم کام کچھ کر کے دکھا دیں اور بقیہ سارے پیسہ ہماری جیب میں آ جائے۔ یاد رکھیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی عظیم یہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر صحیح بخاری کی 2 حدیثیں ہیں، ان دونوں لوگوں نے کیا کیا تھا کہ چھوٹی سی چیز، دیکھیں ایک چادر کی چوری کی تھی، بس ایک چادر کی چوری، اور لوگ کیا لاکھوں اور کروڑوں کی چوری اور گھپلے کرتے ہیں اور لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے، مسلم بھی کہلاتے ہیں اور سب کچھ سوچتے بھی، سب کچھ اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ صحیح ہو رہا ہے، حالانکہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا کوئی خادم ہو اور نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے اس کی موت ہو، آدمی سرسری طور سے کیا سوچے گا؟ یہ بڑے مقام کا آدمی ہے، لیکن اس بڑے مقام نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا جب اس نے یہ غلطی کر دی۔ کون سی غلطی کر دی؟ اس نے عمومی مال میں سے، غنیمت کا مال جو عام مجاہدین کا مال تھا، جس میں سارے لوگوں کا حصہ تھا، اس میں سے اس نے چوری کی ہے، بغیر بتائے ہوئے لے لیا ہے، چپکے سے لے لیا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس کی آخرت خراب ہو گئی۔ لہذا میرے بھائیوں، کبھی بھی اس طرح کی جرات کسی سے نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بچائیں، اللہ سے مدد مانگیں، اس طرح کی غلطی سے بچائیں، ورنہ معاملہ آسان نہیں ہے، اور جو لوگوں میں منتشر ہے، لوگ کھانے پر، گھپلے پر، گھوٹالے پر بالکل تلے ہوئے ہیں، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ کہاں سے کچھ مل جائے اور ہم اس کو ہڑپ کر جائیں، اور بڑے بڑے گھوٹالے، بڑے بڑے گھپلے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم پکے مسلم بھی ہیں۔ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے، اور یہ گناہ اگر کسی سے ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے جس کے ذریعے سے اس کی آخرت بالکل خراب ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع کریں، اس طرح کے گناہوں سے اللہ بچائے، اور اگر کہیں ہو گئی ہے غلطی تو اللہ اس کو معاف کر دے، اس سے توبہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ میں اس طرح کے گناہوں سے اور دوسرے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا